السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم موجود ہیں ہمارے جو کے عبدالستار عیدی المعروف قاری غلام رسول صاحب انگلینڈ میں بھی بے شمار رفائی کام کرتے ہیں۔ میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ریاکاری سے بچائے، کیونکہ ایک چھوٹا سا کھجور کا دانہ بھی اگر آدمی اخلاص سے دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کہیں بیچ سے معاف فرمائے تو کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ موت کے پہاڑ جیسے بھی کیے جائے، اس میں ریاکاری ہو، اس کی پوچھ ہوگی۔ تو آئی صاحب ذرا بتائیے، انگلینڈ کیسے جانا ہوا، انگلینڈ کے شب و روز کیسے ہیں، اور کوئی اگر رفائی کام کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آپ نے مشتاق صاحب جو بات کی کہ انگلینڈ جانا کس طرح ہوا، تو ہر کام کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین ان سے اگر جدا ہوتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تلاش معاش ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ تو معاش کے سلسلہ میں میرے ذہن میں بالکل ایسا نہیں تھا کہ میں شاید انگلینڈ چلا جاؤں، لیکن اس کی یعنی قدرت کی طرف سے کچھ ایسے اسباب بن جاتے ہیں۔ میں کاغان ہائی اسکول میں ٹیچر تھا، کس سن کی بات ہے؟ تو یہ غالباً سن 80 سم تھنگ اس طرح کی کوئی بات ہے۔ سن 80 کی، ماشاء اللہ۔ جی ہاں، سن 80 کی، مطلب آج سے سن 80 نہیں، سن 86 کی اچھا بات ہے۔ 86 تو آج 14 وہ ہو گئے اور 23 یہ ہو گئے، تو یہ تقریباً کوئی 37 ہاں بالکل، 34 سے 35 سال بنتے ہیں۔ تو وہاں کاغان میں وہ میرے ایک دوست آئے اور مجھے وہ سرپرائز دینے لگے، قاری صاحب آپ انگلینڈ جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹھو پہلے چائے پی لیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے، پھر انگلینڈ کی تیاری کریں گے۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے وہی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ سن 86 میں کاغان آنا جانا تو بڑا مشکل نہیں تھا؟ بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم اگر وہاں سے لیٹ آتے تو رات ہماری بالاکوٹ میں آ جاتی، بالاکوٹ میں رات کرتے گزارتے، اور پھر دوسرے دن ہم اپنے گاؤں بفا کو یہاں مطلب آ جاتے۔ تو وہ پھر جس وقت یہ میرے ساتھی نے یہ بات کہی تو پھر اس نے کہا کہ شوکت خان صاحب مرحوم جو ہیں وکیل ہیں مانسہرہ کے، جی، شہباز صاحب کے والد صاحب۔ جی جی، تو ان کو ایک دعوت نامہ ملا ہے، وہاں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس دعوت نامے میں مولانا نثار صاحب مرحوم جو تھے وہ اس وقت انگلینڈ تھے، پہلے یہاں پر تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو مناسب آدمی ہوں تو اس کو بھی ان کے لیے بھی ہم دعوت نامہ بھیجتے ہیں۔ اور اسی دعوت نامے میں انہوں نے میرا نام جو تھا وہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ اگر قاری غلام رسول سے بات کریں کہ ہمارا ایک سیمینار ہے اور اس موضوع پر ہو رہا ہے، اور اس موضوع کی وہ تیاری کریں، اگرچہ وہ اردو میں ہی تھا کیونکہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کا وہ مسئلہ تھا، لیکن بہرحال وہ سیمینار وہاں پر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہر قسم کے لوگ لکھے پڑھے اور مختلف لوگ شامل ہوتے ہیں، زبان اگر مختلف ہو تو اس کی وہ ترجمانی کی جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ شوکت خان صاحب نے، وہ ہمارا ٹیچر ہی تھا، تو اس کو کہا کہ قاری صاحب کو کہیں کہ وہ ایک ہفتے کے اندر تیاری کر لے، کام اگلے ہفتے نیکسٹ ویک جا رہے ہیں انگلینڈ۔ تو ایک تو یہ بات تھی، تو بہرحال اس کے لیے تو آدمی کو بڑا خوش ہونا چاہیے، یہ تو ایک اللہ کی جانب سے ایک انعام ہے کہ خاص طور پر ایک اسلامی سیمینار ہو رہا اور اس میں آدمی کے لیے دعوت بھی اور ہو، دور دراز سے بندہ ہو، غریب بندہ بھی ہو۔ اور غریب بندہ بھی ہو۔ تو میں نے وہ پاسپورٹ وغیرہ وہ سارا کیا، وہ ادھر ادھر سے کر کے کرایہ وغیرہ کا مسئلہ کیا، تو بہرحال میں نے تیاری اپنی مکمل کر لی۔ لیکن اس کی دوسری جو سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ میرا اپنا بیٹا جو تھا وہ یعنی وہ گونگا اور بہرا تھا، تو ایک ڈاکٹر جو یہ ایبٹ آباد میں اس کے پاس ہم علاج کروا رہے تھے، اسی نے اس کا آپریشن بھی کیا تھا اور ہر ہفتے میں اس کو لے جایا کرتا تھا آپریشن کے لیے۔ تو اس وقت وہ تقریباً 2 سال یا 2.5 سال کا تھا۔ تو وہ آپریشن کے سلسلے میں وہ، تو کسی ایک دن میری بڑی تلخ کلامی ہوئی وہ ڈاکٹر کے ساتھ، میں نے کہا کہ آپ رات کے وقت میں آتا ہوں تو میرا آنا جانا تو بہت مشکل ہے، ٹرانسپورٹیشن کا اس وقت مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا،
تو رات کو جس وقت وہ 7 کے بعد کبھی 8 بجے میرا ٹائم لگ جاتا، کبھی 9 بجے ہوتا، 9 بجے کے بعد میں کبھی پیدل آتا اور اس بچے کو کبھی اٹھا کر لاتا، اور کبھی بس میں، اور کبھی کس طرح، اور میں بفتق آتا، اور والدین اور پورا ہمارا میرے بھائی اور یہ پورا خاندان منتظر ہوتا کہ وہ بچہ کس وقت واپس آئے گا. تو یہ سارا، تو میں نے اس ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ میں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ میں صبح کے وقت آؤں، آپ اپنے یہ جو یہ اس کا کلینک ہے، ہاسپٹل کا جو کلینک ہے، آپ اس میں دیکھ لیں، آپ کی جو فیس ہوگی میں ادا کروں گا. تو فیس کی، کیونکہ رات کے وقت مجھے فیس سے زیادہ ہی ادا کرنا پڑتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا. تو ڈاکٹر پتہ نہیں، وہ ڈاکٹر تو حالانکہ بڑے رحم دل اور نرم دل ہوتے ہیں، تو اس نے بڑی سختی سے کہا کہ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس کا انگلینڈ میں علاج کروائیں. تو وہ انگلینڈ کا جو جانا تھا، تو مان میرے ذہن میں وہ ڈاکٹر صاحب کی وہ الفاظ بھی گونج چکے. میں نے کہا اب اللہ نے یہ موقع مہیا کیا ہے تو پھر مجھے جانا ہی چاہیے. تو میں گیا. بہرحال یہ تو مختصر سی بات ہے کہ پھر میری فیملی بھی آ گئی، وہ بچہ بھی آ گیا، وہ ڈاکٹروں کے زیر علاج اچھا رہا. اچھا 86 میں آپ گئے تو اس وقت جہاز بھی اتنے ہائی کوالیفائی نہیں ہوں گے، ہاں جی اور وہ بالکل. ٹنل بھی نہیں ہوتے تھے، سیڑھیوں پہ جانا ہاں بالکل بالکل. اپنا ٹیکنگ کی گاڑی میں جا کے وہ آگے تک جا کے پھر جہاز میں بیٹھنا. سر وہ بھی بتائیے گا، آپ کا پہلا سفر ہوگا تو ہاں بالکل. یہاں سے وہاں تک پتہ نہیں کہ آپ نے کتنے ٹرانزسٹر فلائٹ تھی، کہاں کہاں آپ نے اسٹے کیا. سر میں چاہتا ہوں وہ بھی ضرورات ہونے. میں جس وقت جہاز میں بیٹھا تو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے سائڈ والی، ونڈو والی سیٹ. ونڈو والی. اچھا یہ بتائیں کہاں سے بیٹھے اور کتنی دیر کی فلائٹ تھی اور کہاں کہاں آپ نے اسٹے کی. فلائٹ تقریباً 9 گھنٹے کی تھی، پی آئی اے تھی، تو ڈائریکٹ فلائٹ تھی، 9 گھنٹے کی فلائٹ تھی. تو وہ میں سائٹ پر بیٹھا، تو وہ جب وہ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ جہاز یہ جو بادل ہیں اس کے اوپر سے جاتا، تو بادل کے نیچے مرغولے جو بنتے تھے وہ بڑے بڑے بھلے دکھائی دیتے تھے، بڑے نظر کو. تو میں نے وہ سارا سفر جو تھا وہ پھر میں وہاں جا کر انگلینڈ میں وہ سارا میں نے لکھا ہے اپنے سفر، کہ کس طریقے سے میں گھر سے نکلا، گھر والوں کی کیا کیفیت تھی، میری اپنی کیا کیفیت تھی. کتنے دن کا پروگرام تھا جی؟ کس طرح وہاں پر، یہ جو آپ سیمینار پہ جاتے کتنے دن کے؟ یہ تو مجھے 6 مہینے کا ویزا لگ چکا تھا. نہیں، جو آپ کا سیمینار تھا وہاں پر 6 مہینے کا تھا. نہیں سیمینار تو 3 دن کا سیمینار تھا. مختلف جو اسکالر تھے وہ آئے ہوئے تھے، تو اس میں وہ ویزا 6 مہینے کا تھا. میرے ایک دوست ہیں. اچھا ویزا 6 مہینے کا تھا. ویزا 6 مہینے تھا. مولانا سرفراز مدنی صاحب اس میں، یعنی ہمارے ساتھ جو آئے تھے، شوکت خان علی صاحب، شوکت علی خان صاحب جو ایڈوکیٹ تھے، وہ اب فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اچھا شوکت صاحب جو اس وقت گئے تو تب آپ ان کے جو بچے ہیں اس کے بعد ان کے بچے گئے نا، سبھی ان کا ایک بچہ وہ بھی انگلینڈ میں تھا، اس کے بعد گئے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا 86 میں پی آئی اے میں گئے، تو دیکھیں پی آئی اے اس وقت کتنی بڑی کمپنی تھی، کتنی بڑی برانڈ تھا پی آئی اے. دیکھیں جی، یعنی دیکھیں جی، اس وقت پی آئی اے دنیا کی پہلی کمپنیوں میں بڑی کمپنی تھی. یعنی اس وقت پی آئی اے کا ایک نام تھا، بہت بڑا نام تھا. معلوم نہیں کہ کیسے ہوتا گیا کہ پی آئی اے گرتے 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 اتنی گر گئی کہ اب پی آئی اے کا میرا خیال ہے 46واں یا 47واں نمبر ہے. اور دیکھیں کہ ساری کمپنیاں جتنی بھی ہیں وہ پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ کی ہیں، سرکاری ہیں، وہ بہترین پیسہ کما رہی ہیں. لیکن پی آئی اے یہ معلوم نہیں کہ خسارے میں کیوں جا رہی ہے، جب کہ سواریاں بھی پوری ہیں، جب کہ ٹائمنگ بھی سیٹ ہے، جب کہ اس کے پاس اپنے اڈے بھی ہیں، یہاں پر اڈے بھی ہے، وہاں پر اس کو وہ اترنے کی ساری سہولیات. ٹیکسی بھی وہاں پر اپنی ٹیکسی بھی ان کو ٹیکسی بھی کرتے. اچھا یہ بتائیں جب جس وقت آپ 86 میں پہلی دفعہ ایتھنز ایئرپورٹ میں تھے یا لندن کہاں سے آپ جب آپ باہر نکلے تو کیا منظر تھا؟ ان کی ترقی تھی، یہاں پر بڑی پسماندگی تھی، وہاں پر بڑی سہولیات تھیں، یہاں برف پڑتی تھی، وہاں پر گیس اور ہیٹر ہوتے تھے، تو کیا فیلنگ تھی جی؟ اچھا یہ تو بڑا دلچسپ لطیفہ ہے، میرا خیال ہے یہ بات لمبی نہ ہو جائے. میں جب وہاں اترا تو جہاں مجھے جانا تھا، یعنی برمنگھم میں مجھے جانا تھا، تو وہاں کے کچھ جو 2-3 آدمی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ریسیو کرنے کے لیے ہم لندن آئیں گے. شوکت علی خان صاحب چونکہ ایک دن یا غالباً 2 دن مجھ سے پہلے گئے تھے، اور میری یہ سمجھیے کہ انہوں نے وہ اپنی گھڑی جو تھی وہ چینج نہیں کی تھی، چونکہ اس وقت 4 گھنٹوں کا فرق تھا. تو وہ 4 گھنٹوں کے فرق سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں جی وہ قاری صاحب تو اس وقت اتریں گے، حالانکہ وہ وہاں کے ٹائم اور یہاں کے ٹائم میں فرق ہے. یعنی وہاں مجھے اترنا تھا دن کے 11 بجے، اور ان کی گھڑی میں ابھی 11 نہیں تھے، وہ تو پاکستان کا ٹائم تھا. تو انہوں نے وہ 11 بجے کا ٹائم جو تھا وہ جو لگا لیا، تو وہ 4 بجے کا ٹائم وہ 11 مرنا تھا. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے پہلے جانا چاہیے، کہ 1 گھنٹہ نکلنے میں بھی لگتا ہے، کیونکہ اس وقت
ایئرپورٹ پر ہی یہ جو انٹرویو وغیرہ ہوا کرتا تھا تو اسی وقت امیگریشن وغیرہ اسی وقت ہوا، اسی وقت ویزا لگ جاتا تھا. تو وہ نہیں پہنچ سکے. غلطی انہیں ہو چکی کہ اس وقت پہنچنا ہے، اور وہ جہاز تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے پہنچ چکا تھا. 4 گھنٹے بعد پہنچے. میں باہر نکلا تو پھر میں نے میٹنگ روم وہاں ہوتی ہے، تو وہاں میں نے ان کو لکھوایا کہ یہ اپنا نام لکھوایا اور یہ کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ کوئی آدمی اس فرد کے لیے کوئی آیا ہے، تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میٹنگ روم میں. تو انہوں نے 2-3 بار اعلان کروایا. اب لطیفہ یہ ہوا کہ اسی کانفرنس میں ایک دوسرے صاحب جو تھے ان کا نام بھی غلام رسول تھا. اچھا، ایک ساتھی ہے جی. یعنی دوسری کانفرنس اسی طرح کی ایک کانفرنس تھی جو اس میں مانچسٹر میں تھی، تو اس کا نام بھی غلام رسول تھا. تو جب انہوں نے اعلان کیا تو ایک آدمی آیا، میں تو نہیں پہچانتا تھا کہ یہ میرے ہی آدمی ہے یا کون ہے. تو وہ مانچسٹر سے جو آدمی ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے وہ آپ کو ریسیو کر گیا جی. مجھے ریسیو کر دیا. میں ملے گلے، میرا سامان اٹھایا، بیگ وغیرہ اٹھا کر وہ اپنی گاڑی لے آئے تھے، گاڑی میں رکھا. تو ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. لیکن یہ تھا کہ راستے پر میں تو جہاز میں سویا نہیں تھا، راستے پر مجھے نیند آ رہی تھی. تو اس نے کہا جی قاری صاحب، یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جو لاہور چلے جاتے ہیں یا کراچی چلے جاتے ہیں، 3-3 4-4 دن اگر ہم نہ سوئے ہوں تو اس کے بعد پھر بھی ہم نہیں سوتے کہ راستے کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ انگلینڈ کو آئے ہوئے ہیں اور آپ گاڑی میں سو رہے ہیں، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. تو میں نے کہا جی بات یہ، وہ ڈاکٹر تھے، تو میں نے ڈاکٹر صاحب بات یہ، تعارف پہلے ہو چکا تھا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو جو ہیں یہ تو میں 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد پھر دوبارہ دیکھ لوں گا، لیکن نیند جو ابھی آئی ہوئی یہ نیند پھر دوبارہ نہیں آئے گی، اس لیے مجھے سونے دیں. تو میں ان کے یعنی لیسٹر تک میں سو گیا. اور لیسٹر جو ہے وہ برمنگھم سے گزر کر ہی آگے جاتا ہے، جس جگہ مجھے اترنا تھا اس سے میں آگے نکل گیا. تو وہاں جب گیا میں جس وقت، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ، اچھا وہ جو غلام رسول صاحب تھے وہ نعتیں کہنے والے تھے، نعتوں کا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے اپنی نعتوں کی کوئی کتاب بھی آپ لائے ہیں. تو میں نے کہا جی نعتوں کی کوئی کتاب تو میں نہیں لایا، میرا تو اپنا ایک موضوع ہے جس موضوع پر مجھے وہ کہنا ہے، وہ اس کے لیے میں نے کچھ تیار کیا ہے، مواد تیار کیا، وہ میرے پاس. کہا اچھا کیا موضوع کیا؟ تو میں نے اس کو ایڈریس بتایا. میں نے کہا کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ برمنگھم میں کون سی جگہ لے آتے ہیں. میں نے کہا مجھے برمنگھم یہ فلاں کانفرنس ہے. تو اس نے کہا اوہو، وہ آدمی جو تھا وہ تو ہم سے رہ گیا اور آپ کو ہم لے آئے، تو چلے اس کو کوئی اور بندوبست کریں گے. مجھے تو برمنگھم پہنچا گئے، لیکن مجھے اس سلسلے میں مشتاق صاحب ایک بڑا خوبصورت لطیفہ یاد آ گیا. وہ کوئی سردار صاحب تھے نا، تو ان کو کلکتہ جانا تھا، تو وہی دہلی جانا تھا. تو گاڑی جو تھی وہ کلکتہ کی تھی. تو اس نے وہ سردار صاحب نے وہ ٹی ٹی کو کہا، جو اس کا گاڑی ریل گاڑی کے اندر جو ٹی ٹی تھا، تو اس کو کہنے لگا کہ بھائی مجھے کلکتہ اتارنا ہے، دہلی میں اتارنا ہے، کیونکہ گاڑی تو کلکتہ، مجھے آگے دہلی میں اترنا ہے، آگے میں نہ چلا جاؤں کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں. تو مجھے وہاں جگا لینا. اگر میں سوتے ہوئے جاگ گیا کچھ لے تو لال بھی کروں تو مجھے دے کر باہر نکال لینا، کیونکہ مجھے نیند زبردستی آ جاتی ہے. تو بہرحال جب وہ دہلی آئی تو اس کو وہ ٹی ٹی آیا، اور وہاں اس نے دیکھا کہ وہ سردار وہ باتھ روم میں گیا ہوا تھا، کوئی دوسرا سردار اسی جیسی شکل کا بیٹھا ہوا تھا. تو اس کو اٹھا کر کہا جی کلکتہ ہے، دہلی آ گئی ہے. تو کہنے لگا بھائی مجھے تو آگے جانا ہے، کلکتہ جانا ہے. کہا آپ نے کہا تھا کہ مجھے دہلی اترنا ہے، تو آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آگے جانا ہے؟ اس کو پکڑا، اٹھایا اور اس کا بیگ پہلے پھینکا اور پھر اس کو نیچے دھکا دیا اور چلا گیا. جب وہ اصلی آدمی جس کو دہلی اترنا تھا کلکتہ آیا اور جاگ گیا، تو اس نے وہ ٹی ٹی کو پکڑا اور اس کو کچھ برا بھلا کہنے لگا. تو لوگ کہنے لگے بھائی اتنا برا بھلا کہتا ہے، آپ کچھ اس کو جواب نہیں دیتے. اس نے کہا برا بھلا تو وہ خدا کا بندہ مجھے کہے گا جس کو میں نے دکے بار سمجھ گئے نا. تو وہاں پر یہی لطیفہ، یوں سمجھیے کہ سیم لطیفہ ہوا. میں نے کہا کہ وہ آدمی کیا کرے گا. اچھا کہ یہ کچھ چیزیں حقیقت سے ہوتی ہیں. اچھا انگلینڈ میں آپ نے پھر 6 مہینے گزارے، پھر انگلینڈ میں پرمنٹ کا کس طرح خیال آیا وہ ذرا بتائیں. وہ اس طرح ہوا کہ 6 مہینے کے دوران ہی، یعنی پہلے 2-3 ہفتے تو ہماری 1-2 ہفتے وہ دعوتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد وہاں کے جو کچھ مدارس تھے تو اس سلسلے میں انہوں نے ہم سے بات کی کہ اگر آپ اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں تو یہ 6 مہینے ہیں آپ کے پاس تو کریں. تو ہم نے کہا یہ کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو الحمدللہ مجھے یہاں پر تو تجربہ تھا ٹیچنگ کا،
اور بڑا اچھا تجربہ تھا. یہاں 15-20 حفاظ عنایت آباد میں پڑھایا کرتا تھا، فارغ ہوئے ہیں مجھ سے، اور اس وقت وہ وکلاء بھی ہیں، اور اس وقت وہ ججز بھی ہیں، اور اس وقت وہ یعنی فوج کے اندر بھی بڑے اچھے یہ ہیں. تو میں نے اس تجربہ کو بروئے کار لا کر میں نے پاکستان ہی کی طرز پر میں نے وہ درس تعلیم شروع کیا. اگرچہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں یہ جو پاکستان میں اب تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ کرتا تھا یہ مارنا وغیرہ وہاں پر نہیں تھا. لیکن بہرحال میں یہاں پر بھی جو تھا میں نے کبھی ایسی سزا نہیں دی بچوں کو. تو بہرحال الحمدللہ کہ اپنے ذریعے سے، لیکچروں کے ذریعے سے، اس طریقے سے بچوں کو، مسلمان بچے تھے اپنے، پاکستانی تھے، تو ان کو میں پڑھاتا رہا. تو وہ ان لوگوں نے وہ کہا کہ یہ ہمیں ایک ایسا یعنی ٹیچر مہیا ہوا ہے کہ جو واقعی صحیح طریقے سے پڑھاتا ہے. تو وہاں پر یہ ہوا کہ 6 مہینے کا میرا ویزا مزید ایکسٹینڈ کر دیا. تو 6 مہینے میں مزید رہا. تو اس کے بعد پھر مجھے 1 سال کے بعد آنا پڑا واپس. پھر میں کاغان ہائی اسکول چلا گیا، وہاں پر اپنی جو ملازمت، کیونکہ چھٹیاں تھیں میری وداؤ پہ، تو اس کے بعد میں پھر واپس کاغان چلا گیا. تو کاغان میں 2 سال میں مزید رہا. تو مزید جب میں رہا کاغان میں، تو اس کے بعد ان لوگوں کا پھر دوبارہ لیٹر آنے شروع ہوئے ایمبیسی کو. تو میرا ایک بار میں چلا گیا تو میرا ویزا لگ گیا. دوسری بار پھر میں نے کہا کہ میں نہیں جاتا. پھر میرا ذہن بدل گیا. تو 3 بار میرا ویزا لگا، اور ایمبیسی والوں نے کہا کہ اب اگر ان لوگوں کو کہا کہ اب اگر آپ کا آدمی جو ہے وہ اگر نہیں آتا تو اس کے بعد ہم ویزا نہیں لگائیں گے. تو پھر مجھے فیملی والوں، خاص طور پر بھائی صاحب نے اور باقی دوستوں نے کہا کہ اتنا وہ محبت سے تمہیں بلاتے ہیں تو چلا جانا چاہیے. تو بہرحال پھر میں دوسری بار 89 سم تھنگ اس میں پھر گیا جو پرمنٹ کے لیے. تو وہاں گیا تو الحمدللہ پھر ادارہ تھا، پھر اپنے ادارے بنائے. پھر وہاں اپنے جو ایک کالج تھا، اس کالج کے ذریعے کچھ اسکول وغیرہ تھے، لینگویجز اسکول. تو وہ میں نے مشتاق صاحب ایٹ اے ٹائم 3 اسکول وہاں پر چلائے ہیں میں نے. یعنی انگلینڈ جیسی جگہ میں اسکول چلانا، کارآمد اچھا، پرائیویٹ اسکول؟ پرائیویٹ اسکول. تو وہ وہاں 3 اسکول چلائے ہیں. گرانٹ ان کو ملتی تھی گورنمنٹ کی، اس کالج کی طرف سے گرانٹ ملتی تھی، تنخواہیں دوسرا تیسرا، اور خود جو ان کی انکم وغیرہ. تو وہ یہ ایک اچھی انکم کا ایک اچھا ذریعہ تھا. اچھا عاجز حاجی صاحب، اس پہ بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. حاجی صاحب انگلینڈ پہنچے، انگلینڈ سے واپس پاکستان آئے. انگلینڈ کیسے پہنچے آپ نے سب جانا. اب ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ان کی تعلیم، دوستی، ان کا سوشل بیک گراؤنڈ، اور سب سے بنیادی چیز یہ کہ انہوں نے جو ادارہ قائم کیا، المنیر فاؤنڈیشن، گونگے بیروں کا ایک ادارہ، اور ورلڈ لیول پر اس کو یہ لے جانا چاہ رہے ہیں، بلکہ ورلڈ لیول پہ کام بھی کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے ایک اور نشست ہماری ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.